السلام علیکم ویورز، ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم شبنم بلوچ صاحبہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، تو آئیے ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ میڈم، آپ کو پتہ ہے کہ ایک معاشی مسئلہ پاکستان کا اور دوسرا کلائمیٹ چینج کا مسئلہ نا، یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا ان کے ایشوز چل رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کے حل کے لیے کیا ہم اقدامات اٹھا سکتے ہیں پاکستان میں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بالکل صحیح بات کہی کیونکہ انٹرنیشنل مسئلہ تو ہے، لیکن یہ نیشنل لیول کا بھی مسئلہ اس لیے ہے کہ آپ نے ریسنٹلی یہ بہت زیادہ سنا ہوگا کہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے ملک ہیں ان میں پاکستان کا نمبر پہلے 10 ملکوں میں ہے، بلکہ پہلے 5 ملکوں میں ہے۔ اور ریسنٹ ابھی آپ نے جو فلڈز دیکھے ہوں گے 2022 والے 2022 والے، جو کہ ہسٹری میں ورسٹ فلڈ تھے اور آپ کے 33 ملین جو لوگ ہیں وہ افیکٹ ہوئے تھے۔ تو یہ 33 ملین صرف نمبر نہیں ہے، یہ لوگ ہیں، ان کے لائیولیہوڈس ہیں، ان کی لائفس ہیں، اور 30 بلین USD کا آپ کو اکنامک لاس ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس پہ ابھی سے ایکٹ کرنا پریونشن اور اڈاپٹیشن اور میٹیگیشن سائڈ پہ نہیں کریں گے تو آگے کے لیے جو فیوچر ہے وہ کوئی زیادہ ہوپ فل نظر نہیں آئے گا۔ اچھا میڈم، یہی بات ہے کہ دیکھیں آپ کی آرگنائزیشن ماشاءاللہ کام کر رہی ہے پاکستان میں، تو میں میڈم کو بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے نا، نیشنل بھی ہے انٹرنیشنل بھی مسئلہ ہے، تو یہ ساری پارٹیاں ایک ہی پلیٹ فارم پہ مل کے اس انوائرمنٹل چینج کے حوالے سے اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک ٹیبل پہ کیوں نہیں بیٹھ جاتے کہ تاکہ پاکستان میں جو اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں اس سے فیوچر میں بچا جا سکے؟ دیکھیں گلوبل لیول پہ تو پاکستان نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیف آف پارٹیز کی کانفرنس ہوئی تھی COP 27، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی جو منڈے کو بھی جنیوا کانفرنس ہوئی ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان، اس میں پاکستان نے بہت اچھا اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے اور گلوبل اٹینشن بھی اس کو ملی ہے۔ اور یہاں کے لیول پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو SDG کا جو سیکریٹریٹ ہے یا جو IRC نے انوگریٹ کیا لانچ کیا تھا کلائمیٹ کاکس پارلیمنٹیرین کے اندر، تاکہ اس کو پالیسی لیول پہ بھی ایڈریس کیا جا سکے۔ تو چیزیں ہو تو رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کو مزید ہمیں انویسٹ کرنا ہوگا ان ساری چیزوں میں، سو دیٹ افیکٹس آر منیمائز فار دا پیپل۔ تو آج کے دن پہ آپ کیا میڈم پیغام دینا چاہیں گی اسٹوڈنٹس کو، پبلک کو؟ دیکھیے اسٹوڈنٹس اور پبلک کو میں یہ کہوں گی کیونکہ یہ یونیورسٹیز ہیں، اور یونیورسٹیز میں اس پروگرام کو اسپانسر کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈیٹا اور ایویڈنس جنریٹ کریں، کیونکہ اسی کو پھر آپ یوز کرتے ہیں فار دی ایڈوکیسی اینڈ فار پالیسی چینجز پرپز۔ اور دوسرا جو بھی آج اسپیکرس نے بھی بات کی تھی کہ آپ کو اپنے جو لائف اسٹائل چینجز ہیں وہ بھی لانے ہوں گے، کیونکہ آگے جو فیوچر ہے اس کے ساتھ آپ کو رسپونڈ نہیں کر پائیں گے ادروائز۔ تو ایویڈنس جنریشن اینڈ چینج ان لائف اسٹائل، یہ 2 میسیجز ہوں گے میرے۔ چلیں، بڑی مہربانی، تھینک یو سو مچ میڈم۔